الحمد للہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولي الصدق والاکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حضرات، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن تاجدار حل عطا امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو اس لیے ان کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. ہم اپنی گفتگو کا آغاز شاعر ہفت زبان خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار سے کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. آپ کا نام علی، کنیت ابو تراب، ابو الحسن، لقب اسد اللہ اور حیدر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے تھے. والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. 11 سال کی عمر میں حضرت علی شیر خدا ایمان لائے. تینوں خلفاء کی مجلس شورا کے رکن سیدنا عمر فاروق نے اپنے وصال کے قریب جو صحابہ کی کمیٹی بنائی کہ جن میں خلیفے کا انتخاب ہونا تھا، اس کے ممبر غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا. ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر سلایا. غزوہ بدر میں 70 جو کافر مارے گئے، ان میں سے 22 کو قتل کرنے والے علی شیر خدا. غزوہ احد میں 22 کافر مارے گئے، جن میں 7 کو فنار کرنے والے علی شیر خدا. غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود کو فنار کرنے والے، جو کہتا تھا کہ میں 1000 نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس کو فنار علی شیر خدا نے کیا. غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب کو قتل کرنے والے علی شیر خدا. داماد رسول، خلیفہ چہارم، اہل بیت میں شامل، خلفائے راشدین میں شامل، عشرہ مبشرہ میں شامل اور بیت رضوان کے خوش نصیب صحابہ میں شامل، خلفائے راشدین میں شامل، السابقون الاولون میں شامل. جہاں تک اہل سنت کے نظریات کا تعلق ہے، بڑی توجہ سے آپ نے میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے. بے شک ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو عطا فرمائی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ڈنکے کی چوٹ عقیدہ ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے. لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کمی علی شیر خدا میں بھی کوئی نہیں، ہم ان میں کسی کمی کے قائل نہیں. یہ بعین ہی اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 جو کم و بیش انبیاء اور رسول میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام میں فلاں کمی ہے، ابراہیم علیہ السلام میں فلاں کمی ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. بے شک افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن علی شیر خدا کی شانوں کے بھی کیا کہنے، ان کی عظمتوں کے بھی کیا کہنے. جہاں تک علی شیر خدا کے علم کا تعلق ہے،
تفسیر اتقان میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلونی ان کتاب اللہ، قرآن کے متعلق جو سوال تمہارے دل میں آئے مجھ سے پوچھو۔ فرمایا واللہ ما نزلت من آیت الا وقد عرفت ام باللیل نزلت ام بالنہار نزلت۔ فرماتے اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں 6666 آیات ہیں، لیکن علی شیر خدا کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی قسم ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرمایا 70 اونٹ اس کے وزن کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ قرآن کی ایک سورۃ فاتحہ، اس کی اگر تفسیر لکھوں تو میرے علم کا یہ حال ہے کہ 70 اونٹ اس کے وزن کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ علی شیر خدا سے پوچھا گیا جی علم ملا کہاں سے؟ تو آپ فرماتے ہیں چوں غسل دادا شد آن حضرت رہا، جب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو آخری غسل علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے دیا، فرماتے جب غسل دیا گیا جمع شد آب بر پلک ہائے وے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی جمع ہو گیا، فرماتے پس برداشتم من بزبان خود و فرو بردم، میں نے اپنی زبان سے وہ پانی چوس لیا تو اس دن سے اللہ نے علم کے لحاظ سے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ پھر توجہ فرمائیے، السوائق المحرقہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں یمن کا قاضی بناتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کی حضور مجھے فیصلوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو میں اتنا تجربہ نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ مارا تو حضرت علی فرماتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ، علی شیر خدا فرماتے حضور نے ایسے ہاتھ مارا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کے اس سے پودا نکالا، ما شککت فی قضاء بین اثنین، اس دن سے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلے میں مجھے کبھی تردد اور شک تو ہوا ہی نہیں۔ تو یہ سارا فیض کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو شاعر نے کہا دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے لیے حضور تشریف لے گئے، خیبر میں کئی قلعے تھے، سب فتح ہو گئے، قلعہ کموس باقی رہ گئے، تو جو بھی صحابہ کا دستہ جاتا کامیابی نہ ہوتی، صحابہ پریشان تھے۔ ایک رات پہلے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، کل ضرور بالضرور میں لشکر اسلام کا جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ رب فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا پتہ ہے بندہ کیسا ہوگا؟ یحب اللہ و رسولہ، بندہ ایسا ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ اور اس میں دلچسپ ترکیب ہے ایک اور بھی کہ یحبہ اللہ و رسولہ، بندہ ایسا ہوگا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہوگا اور رسول بھی محبت کرتا ہوگا۔ یعنی دو ہیں ترکیبیں، ایک کے لحاظ سے یہ ہے کہ بندہ ایسا ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ دوسری ترکیب کے لحاظ سے معنی یہ ہے بندہ ایسا ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ذرا اپنا عقیدہ بھی سمجھتے جائیے کہ حضور نے ایک دن پہلے یہ بتا دیا، 3 غیبوں کی خبر دی کہ کل جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میرا فتح عطا فرمائے گا، یہ بھی غیب ہے۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ ایسا ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ اب اللہ جس بندے سے محبت کرے، اب یہ تو ظاہر تو نہیں ہے، یہ تو خفیہ ہے، غیب ہے، اور جس سے رسول محبت کرے یہ بھی غیب ہے۔ 3 غیبوں کی خبر میرے آقا نے ایک دن پہلے صحابہ کو عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں امیر بننے کی خواہش نہیں کی، امیر سے مراد ہے کسی مطلب امام، خلیفہ یا کمانڈر بننے کی خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میرے بھی دل میں بڑی خواہش تھی کاش وہ خوش نصیب میں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیتے اور اس کے ہاتھ میرا فتح عطا فرماتا۔ کیوں کہ جس کو جھنڈا ملنا تھا
اس کی محبت رسول اور محبت خدا پر حضور نے مہر لگا دی تھی، اور جس کی محبت رسول اور محبت خدا پہ حضور کی مہر، اس کے لیے تو جنت کی گارنٹی حاصل ہوگی۔ تو میرے فاروق فرماتے ہر صحابی رات کو دعا مانگتا رہا، لیکن صبح ہوئی میرے آقا نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ علی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی دونوں آنکھوں میں لگایا، آنکھیں درست ہو گئیں۔ فرمایا یہ پکڑ لشکر اسلام کا جھنڈا اور چل، آج اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ شاعر کے شعر بڑے مجھے پسند ہے، وہ کہتا تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کے کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ پھر توجہ فرمائیے، امام حسن و حسین ہوئے بیمار، حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانی کہ اگر صحت ہو گئی تو 3 روزے رکھیں گے۔ علی شیر خدا گئے، مزدوری کر کے کچھ جو لے آئے، بمشکل 3 دن کا کھانا اس سے پکنا تھا۔ ایک دن کھانا پکایا، شام کو جو روٹیاں پکی روکھی سوکھی، شام کو جب افطاری کا ٹائم ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا میں مسکین ہوں۔ علی شیر خدا نے اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا، پھر پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر جب کھانا پکایا، شام کو افطار کا وقت ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، آپ نے اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، جب افطاری کا ٹائم ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، حضرت علی شیر خدا نے اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا۔ تو جب 3 دن ایسے فاقوں پہ گزارا کیا تو میرے رب نے قرآن نازل فرمایا الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، میرے ایسے بھی بندے ہیں کہ جو میری محبت میں کبھی مسکین کو کھانا دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، حضرت علی کے پاس ایک دفعہ 4 درم تھے، 1 درم رات کو خرچ کیا، 1 دن کو خرچ کیا، ایک خفیہ اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک لوگوں کے سامنے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، ظاہراً خرچ کرتے ہیں، خفیہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، وہ ایسے نہیں جائیں گے، ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، شاعر کہتا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ساتھ، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ساتھ، ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی۔ یہ مشکات اور مسلم میں حدیث ہے، سیاستہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، فرمایا صحابہ کی جماعت اور قیامت تک آنے والوں سن لو میری بات کہ علی سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا۔ جو منافق ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ علی سے محبت کرے، اور فرمایا مومن علی سے کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ منافق علی سے کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یہ ترمذی کی حدیث ہے، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ منافقت تو دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے معیار یہ رکھا ہوا تھا کہ جو علی سے محبت کرتا ہوگا مومن ہوگا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا، جس کے دل میں ہم بغض علی دیکھتے ہم سمجھ لیتے یہ پکا منافق۔ حضور نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی من احب علیًا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ یوں سمجھے میں نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا وہ یوں سمجھے میں نے اپنے خالق سے بغض رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اوہج فی علی ثلاث، 3 باتیں علی کے حوالے سے مجھے بطور وحی بتائی گئی ہیں، وحی کے ذریعے مجھے خبر دی گئی ہے کہ علی میں 3 صفتیں ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ انہو سید المسلمین، وہ مسلمانوں کا سردار ہے۔ فرمایا وہ امام المتقین، متقین اور ولیوں کا امام ہے۔ فرمایا وہ قائد غر المحجلین، قیامت کے میدان میں حضور کی امت کے جو وضو والے اندام چمک رہے ہوں گے،
اندام چمکنے والوں کا امام کون ہوگا اور قائد کون ہوگا؟ علی شیر خدا ہوگا۔ حضور تشریف فرما ہے، حدیث کے لفظ ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی، حضور نے علی کے چہرے کو دیکھا، فقال یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ پہلا جملہ، حبیبوں کا حبیبی، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، وہ حبیبی حبیب اللہ، جو میرا دوست ہوگا وہ رب کو دوست ہوگا۔ فرمایا عدو کا عدوی، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، وہ عدوی عدو اللہ، جو میرا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ پھر اس کا شاعر نے ترجمہ کیا، مجھے بہت پسند ہے شعر، کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پر جس دم علی کا نام آیا۔ پھر کہتا ہے کہ علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے، علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ یہ میدان غدیر ہے، حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور سیاستہ کی اور بھی کتابوں میں ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ بہت عظیم اجتماع ہے صحابہ کا۔ حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں اور تمہیں محبوب ہوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے آپ ہماری جانوں سے قریب بھی ہیں، جانوں سے بڑھ کے پیارے بھی ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا من کنت ولی ہوں فہذا علی ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر بعض بد عقیدہ لوگ اور بعض جاہل سنی بھی غلط معنی لیتے ہیں۔ تو ولی کا کیا معنی ہے؟ مولا کا کیا معنی ہے؟ مددگار۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ محبوب۔ مولا کا کئی مولا کے معنی ہیں۔ اب حضرت سفینہ والی حدیث میں ہے کہ جنگل میں سفینہ پر شیر نے حملہ کرنا چاہا، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث، او شیر، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، میں کملی والے آقا کا غلام ہوں۔ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی شیر خدا خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کوئی معنی مولا کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، وہ غلط معنی لیتے ہیں۔ اگر اس کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوتا تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کی اجماع امت سے تقرری ہو رہی تھی تو ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ حضور تو فیصلہ فرما چکے کہ میرے بعد خلیفہ تو علی شیر خدا ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کو کلیئر تھا کہ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار ہے، ولی کا معنی پیارا ہے۔ ولی کا معنی یہ نہیں ہے کہ خلیفہ بلا فصل۔ اگر یہ اعلان ہوتا تو اتنے صحابہ، عظیم صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر و عمر کا، جب ابو بکر کا انتخاب ہوا، عمر فاروق کا انتخاب ہوا، علی شیر خدا خود موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ شیر خدا ایسے ہوتے ہیں کہ چپ ہو جائیں، شیر خدا کو تو بولنا چاہیے تھا کہ خلیفہ تو میں ہوں۔ لیکن علی شیر خدا کا چپ رہنا اور صحابہ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، بلکہ مولا کا معنی ہے مددگار، محبوب، دوست، اور یہی معنی اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت لیتے ہیں۔ اب آ گئے حضرت علی شیر خدا کے عقائد۔ علی شیر خدا سے محبت تو ہر جاہل بھی کہہ سکتا ہے میری محبت ہے، لیکن محبت میں سچا وہ ہے جو علی شیر خدا کے عقیدے پر عمل کرتا ہے۔ یہ حدیث شفا میں عصر کی نماز میرے آقا نے پڑھ لی، علی شیر خدا نے پڑھنی۔ حضور باہر نکلے، فرمایا علی ذرا گود بچھا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے گود بچھائی، حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرماؤ گے۔ اب سارے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، نہ جانے کہاں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ تو علی شیر خدا کو پتہ تھا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ گود بچھا، ادھر کو عام آدمی ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمت ولی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں۔ تو اتنا علم کا بادشاہ جو علامت کی تفسیر لکھے تو 70 اونٹ اس سے وزن نہ اٹھا سکے۔ تو علی شیر خدا، عقل کہتی ہے اگر موجودہ دور والا عقیدہ علی شیر خدا کا ہوتا کہ نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، نبی کی تعظیم تو شرک ہے، اگر یہ عقیدہ ہوتا تو علی شیر خدا کو کہنا چاہیے تھا حضور میری نماز باقی ہے۔ لیکن علی شیر خدا کو پتہ ہے نماز بے شک اہم ہے، لیکن حضور کا حکم اس پہ عمل کرنا نماز سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے، اس لیے علی خاموش رہے۔ حضور نے گود میں سر رکھا۔ اب شاعر نے کہا میں اس کا ترجمہ کروں، منظر دکھاؤں، کہتا میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، چھپا کر اپنے دامن میں خدا کا نور بیٹھا تھا، زمین پر عرش بالا کے نشاں معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے،
علی ایک نظر آسمان کے ڈوبتے سورج پہ ڈالتے ہیں، قرآن کی آواز آتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا خیال رکھو، خاص کر نماز عصر کا خیال رکھو۔ حضور کے چہرہ پر نظر پڑتی ہے تو قرآن کی آواز آتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی کو عام نہ سمجھنا، ان کی آواز سے آواز بلند ہو ہم زندگی کے سارے عمل بندے کے منہ پہ مار دیتے۔ عقل و عشق کی لڑائی لگی، عقل کہتی ہے جگا دے، عشق کہتا ہے نہ جگانا، عقل کہتی ہے نماز جا رہی ہے، عشق کہتا ہے اگر جگا دیا ہو سکتا ہے حضور کی بے ادبی کی شکل بن جائے اور تیرے اعمال تیرے منہ پہ مار دیے جائیں۔ عقل و عشق کی لڑائی لگی، علی عقل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، کہ نماز جو قضا ہو گئی پھر اس کی قضا پڑھ لوں گا، لیکن جو نظر قضا ہو گئی اس کی تو قضا ہے ہی نہیں۔ سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں سے آنسو چلے، میرے آنسو میری واسکٹ پہ، آپ کے آنسو آپ کی قمیض پہ آتے ہیں، میں ان آنسوؤں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں جو گرتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ آنسو گرے، حضور جاگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور نماز قضا ہوگی۔ کوئی حدیث مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا، حضور نے فرمایا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا، تیرے رسول کی تابعداری میں تھا، فردد علیہ شمس، اس کے لیے سورج لوٹا۔ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، سورج اللہ کے حکم سے کانپتا ہوا سر پہ آ گیا، اور سنیوں کے امام کی روح تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، دیکھ لے اندھے منکر قدرت رسول اللہ کی۔ اب مقام غور ہے، حضور نے فرمایا علی یا اللہ تیری تابعداری میں تھا، تیرے رسول کی تابعداری میں تھا، اللہ کی تابعداری میں تو نہیں تھے، کیونکہ وہ تو نماز چھوڑ کے کھڑے تھے۔ نماز تو چھوڑنا اللہ کی تابعداری ہے، جب پڑھنا اللہ کی تابعداری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے حکم پہ نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنا اللہ کی تابعداری ہے، اور میری نیند پہ اگر نماز قربان کر دی جائے تو نماز قربان کرنا اللہ کی تابعداری ہے، کیونکہ دین کا مرکز و محور تو ذات مصطفیٰ ہے، دین سارا گھومتا ہی ذات مصطفیٰ کے ارد گرد ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ علی شیر خدا کا عقیدہ، صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، علی شیر خدا لکھنے والے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لکھ من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ کافروں کا جو قاصد تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ اگر مان لیں تو جھگڑا تو ختم، رسول اللہ مٹا، محمد لکھ، محمد بن عبداللہ لکھ۔ حضور نے فرمایا علی یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ مجھے رسول اللہ نہیں مانتے، تم رسول اللہ مٹا دو۔ اب فرق نوٹ کریں، لوگ کہتے ہیں ہم نوکر صحابہ کے، جو موجودہ دور میں صحابہ کے نوکر کہلانے والے ہیں، وہ تو مسجدوں سے کھرچ کھرچ کے نام مصطفیٰ مٹاتے ہیں، یا رسول اللہ لکھ دو فوراً مٹائیں گے۔ لیکن علی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی مٹا دو، علی نے ہاتھ پیچھے کر لیے، وہ کہتے ہیں واللہ لا امحو ابدا، یا رسول اللہ علی کے ہاتھ آپ کا نام لکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مٹانے کے لیے نہیں بنائے گئے، اگر مٹانا ہے تو کوئی اور مٹائے، لکھنا ہے علی لکھے گا، مٹانا تو علی نہیں مٹائے گا۔ حضور نے بار بار کہا، علی شیر خدا نے کہا میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ نام آپ کا ہو مٹائے علی کے ہاتھ، تو چنانچہ حضور نے خود رسول اللہ پر لکیر کھینچ دی، علی شیر خدا نے مٹایا نہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوصال تھی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرائے۔ علی شیر خدا فرماتا ہے میں مدینہ میں تھا، حضور کے گھر میں تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں خود اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، علی شیر خدا کی موجودگی میں کھڑا کر رہے ہیں، عمر فاروق اور صحابہ کی موجودگی میں کھڑا کر رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں مدینہ میں تھا، حضور کے گھر میں تھا، حضور بیمار تھے، حضور اگر چاہتے علی شیر خدا کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا تو کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرائے۔ چنانچہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر، میرے آقا نے تجھے ہمارا دین کا امام بنایا تھا، آج ہم تمہیں اپنی دنیا کا امام بنا رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا جملہ لکھ لیں اپنے دلوں میں، حضرت علی شیر خدا نے کہا اے سیدنا ابو بکر، اے سردار، اے ابو بکر، ہمارے آقا نے تجھے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم تجھے اپنی دنیا کا امام بھی بنا رہے ہیں۔ پھر مولا علی جن کے ابو بکر، عمر، عثمان جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی مجلس شورا کے ممبر رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے، جو ان کو اس دور میں گالیاں دے اس کا علی سے کیا تعلق ہے؟
اور کل قیامت میں علی شیر خدا کو کیا منہ دکھائے گا کہ آپ جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، میں زندگی میں ان کو گالیاں دیتا رہا ہوں، نازیبا کلمے کہتا رہا ہوں، اور پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں آپ کا محب بن کر. تو اسے غور کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اگر وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے یہ تین اصحاب وہ ہیں کہ علی شیر خدا نے جن کی بیعت بھی کی ہے، جن کی مجلس شورا کے ممبر بھی رہے ہیں، جن کے پیچھے مسجد نبی میں نمازیں بھی پڑھتے رہے. موضوع تو سمجھ رہے ہیں نا کہ علی شیر خدا کا عقیدہ. اب بخاری کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ امام حسین اور امام حسن کے بھائی ہیں، علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. حدیث بخاری میں، اور علماء جانتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث تینوں کے نزدیک سب سے معتبر حدیث کی کتاب قرآن کے بعد کیا؟ بخاری. اس بخاری میں حدیث ہے، محمد بن حنفیہ نے اپنے ابا جان علی شیر خدا سے کہا ایو خیرن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساری امت میں حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ پوچھنے والے علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، بتانے والے علی شیر خدا خود ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر، سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا ثم عمر، پھر عمر ہے. پھر حضرت محمد بن حنفیہ بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں ثم خشیت ان یقول عثمان، فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر لگا کہ میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ تو حضرت علی کہیں گے ثم عثمان، اس لیے میں نے سوال کا پیٹرن اور انداز بدلا. میں نے کہا ثم انت، عمر کے بعد پھر آپ افضل ہیں. آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. تو یہ جو ابو بکر صدیق ساری امت سے افضل ہیں، یہ کچھ صرف میرا یا اہل سنت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود علی شیر خدا باب العلم کا فیصلہ ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں. پھر انہوں نے پوچھا پھر آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. اب اگلی بات بھی سارے دوست سن لیں، لکھ لیں اپنے ذہنوں میں. دارقطنی کی حدیث ہے، علی شیر خدا فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا جو مجھ کو ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتا ہے، فرمایا میں اس کو بہتان لگانے والے کی حد لگاؤں گا. علی شیر خدا فرماتے ہیں خبردار صحابہ کی جماعت اور بعد میں آنے والے، اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، فرمایا میں اسے بہتان لگانے والے کی حد علی شیر خدا خود لگائے گا. تو اس سے بڑھ کے علی شیر خدا ہمیں اور فیصلہ کیا دیں. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت میں اختلاف کرتے ہیں، علماء کو چھوڑیں، داتا علی حجویری کی کشف المحجوب اٹھائیں. مجھے اتنے اولیاء کے متعلق ذرا ان کے نام ہی سن لیں، غور فرمائیں کہ انہوں کس کس نے کہا ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. داتا علی حجویری جو پورے اس پنجاب میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اسلام کی شمع روشن کرنے والے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں، اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، مجد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں، محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں، شمس العارفین سیالوی جو پیر میرے علی کے بھی پیر ہیں، آپ میرۃ العاشقین میں لکھتے ہیں، میر عبد الواحد بالگرامی سبع سنابل میں لکھتے ہیں، امام اعظم کا قول فقہ اکبر میں موجود ہے، اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 28 میں لکھتے ہیں. سنیوں اور دیوبندیوں کے مدرسے میں عقیدے کی ایک ہی کتاب ہے شرح قائد، اس میں موجود ہے پیر میرے علی، غوث زمان پیر میرے علی تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں لکھتے ہیں بعد از پیغمبر کوئی ابو بکر صدیق سے افضل نہیں ہے، کیونکہ مقاتلہ مرتدین میں انہوں نے نبی کا کام کیا ہے. جو کہنے والا کون ہے؟ یہ غوث زمان پیر میرے علی ہے. تو اتنے اولیاء نے فیصلہ فرما دیا کہ اس بات میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمہ ہے کہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے مقام ہے. پھر یہ بھی ذہنوں میں رہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں کہ جنگیں ہوئی جی امیر معاویہ اور علی شیر خدا کے درمیان، تو اعلیٰ حضرت نے بہترین اور صحیح اور پرفیکٹ اور یقینی بات کر دی جو سارے اہل سنت کا اسی بات کو مانتے ہیں، اسی پہ اجماع ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حق بجانب حیدر کرار، کہ علی شیر خدا اور امیر معاویہ کے اختلافات میں حق علی شیر خدا کی جانب تھا، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، ہم ان کی شان میں بھی زبان تان دراز نہیں کریں گے. اور ان پہ تان کار فجار جو امیر معاویہ پر تان کرے، زبان درازی کرے، اعتراض کرے،
گالیاں دے، فرماتے وہ نیک آدمیوں کا طریقہ نہیں، وہ بھی فاجروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے یار کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ادھر بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کے سامنے امیر معاویہ کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا چھوڑو امیر معاویہ پر اعتراض کرنا، انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، وہ حضور کے صحابی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بڑی بات کی جاتی ہے، کوئی صحیح حدیث امیر معاویہ کی شان میں نہیں، یہ بھی جہلانہ بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اول جیش یغزون البحر من امتی علی مدینہ قیصر مغفور لہم، حضور نے فرمایا میری امت کا وہ دستہ، وہ لشکر جو بحری جنگ کرے گا، مدینہ قیصر پر چڑھائی کرے گا اور اسے فتح ہوگی، فرمایا سب کی کو میں بخشش کا مجدہ سنا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور امام بخاری ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی لکھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امیر معاویہ کی شان میں صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امیر معاویہ قطعی جنتی بھی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا مغفور لہم۔ متعلق حدیث ہے مشکات کی، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ، حضور نے فرمایا علی تجھ میں عیسیٰ کی مشابہت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ ہے۔ کس بات میں؟ توجہ فرمائیں، اب غزت الجہود، عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا، حتیٰ بہتو امہ، ان کی ماں پر تہمت لگائی، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، عیسائیوں نے محبت کی، حتیٰ انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، محبت کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ بٹھایا جو جس شان کے وہ لائق نہیں تھے، وہ شان ان کے ذمہ لگا دی، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے بغض رکھا، عیسائیوں نے محبت میں زیادتی کی، وہ بغض کی وجہ سے گمراہ ہوئے، یہ محبت کی زیادتی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ تو پھر علی خود کہتے ہیں یہلک فیہ رجلان، میری وجہ سے بھی دو قسم کے گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کون سے؟ محب مفرط، ایک وہ جو محبت میں ڈوب گئے، محبت میں زیادتی کر لی، علی شیر خدا کے ساتھ وہ شانیں منسوب کی جو ان کی ہیں نہیں، کسی نے خدا بنا ڈالا، کسی نے کچھ بنا ڈالا، اور کسی جاہل سنی نے ان کو صدیق اکبر سے افضل بنا ڈالا۔ حضرت علی کہتے ہیں دونوں ہلاک ہو گئے، ایک محبت میں بڑھنے والا ہلاک ہو گیا، دوسرا وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، دوسرا وہ ہے کہ جس نے میری دشمنی کی، دشمنی میں حد سے بڑا مجھ پہ بہتان لگایا، وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو محبت میں بڑھ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ صحیح ہے کون؟ اہل سنت والجماعت، جو علی کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ احادیث میں اجماع امت میں جو عقیدہ آیا ہے کہ جس طرح ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر سب سے افضل عمر فاروق ہیں، پھر سب سے افضل عثمان غنی ہیں، پھر سب سے افضل علی شیر خدا ہیں، یہی ترتیب ان کی ہے۔ باقی نشہ کرنے والوں کا، آج کل لوگ نشے میں مست ہوتے ہیں، دوسرے عقیدے والے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، اور پھر کہتے ہیں ہم علی کے محب ہیں، علی کے ملنگ ہیں، ان کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں جائے، کنویں کا پانی لگے فصل کو، فصل کھائے بکری، میں اس بکری کا دودھ پینا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ تو جو علی شیر خدا کا اتنا کلیئر نظریہ ہے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ علی کے ساتھ تعلق ہے تو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو سچے سچے محب اہل بیت بھی ہیں، محب صحابہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مقام صحابہ اور مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔